السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے دیکھ سکیں، ناروے ایک اسکینڈینیوین کنٹری ہے جس کا آفیشیل نیم کنگڈم آف ناروے ہے۔ ناروے کا دارالحکومت اوسلو ہے اور ملک کا سب سے بڑا شہر بھی۔ ناروے کی قومی زبان نارویجن اور سامی ہے۔ اس کا قومی مذہب لتھرن ہے جو عیسائی فرقے پروٹسٹنٹ کی ایک شاخ ہے جو مارٹن لوتھر کے ماننے والے ہیں۔ ملک کا نظام حکومت متحدہ پارلیمانی آئینی بادشاہت ہے۔ ہارلڈ پنجم ملک کا موجودہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ نے اپنے لیے کنگ آف ناروے کی بجائے ناروے کنگ کا لقب پسند کیا کیونکہ اس کا کہنا ہے ملک پہلے ہے اور میری بادشاہت بعد میں۔ ملک کی موجودہ وزیر اعظم ایرن سولبرگ ہے۔ ناروے کو نارڈرک کہا جاتا ہے جس کا معنی ہے شمالی رستہ۔ ناروے جغرافیائی اور زمینی لحاظ سے مشکل ترین ملک ہے۔ یہ ملک آج سے 40-50 سال قبل تک چھوٹے چھوٹے جزیروں اور چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم تھا، لیکن آج نارویجن حکومت نے پہاڑوں، سمندروں اور جھیلوں کے نیچے کئی کلومیٹر لمبی سرنگیں کھود کر پورے ملک کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ آپ آج ناروے میں کسی جگہ جانا چاہیں یا سویڈن، آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جا سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے پہاڑ آئے گا تو اس پہاڑ کے اندر غار ہوگا اور اس غار میں سڑک ہوگی۔ آپ سمندر کے قریب پہنچیں گے، سمندر کے نیچے پانی کی تہہ میں سرنگ ہوگی، اور آپ اگر جھیل کے کنارے پہنچ گئے ہیں تو آپ کے سامنے بحری جہاز کھڑا ہوگا۔ آپ گاڑی بحری جہاز میں لے جائیں گے، جہاز گاڑی دوسرے کنارے پر اتار دے گا۔ ناروے میں 900 ٹنلز اور 82 بڑے پل ہیں۔ ان ٹنلز اور پلوں نے پورے ملک کو جوڑ رکھا ہے۔ ویورز، اگر ناروے کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو آج سے 18,000 سال پہلے نارڈرک کا پورا حصہ گلیشیئر سے ڈھکا ہوا تھا۔ 10,000 سال قبل درجہ حرارت میں تبدیلی کی وجہ سے برف پگھلنا شروع ہوئی۔ اس طرح ناروے کا ساحل برف سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں لوگوں نے بسنا شروع کیا جو جانوروں کا شکار اور ماہی گیری سے گزارا کرتے تھے۔ 872 میں ملک کی بنیاد رکھی گئی۔ 1263 میں نارویجن امپائر بنی۔ 1397 میں کلمار یونین بنی۔ 1524 میں ڈنمارک اور ناروے اکٹھے ہوئے۔ ناروے بھی یورپ کے باقی ممالک کی طرح ایک مسیحی ملک ہے۔ بادشاہ فریڈرک اول کے 1533 میں مر جانے کے بعد 1536 میں کرسٹن سوئم نے لوتھر کے مذہب کو ڈنمارک اور ناروے میں پھیلایا۔ نپولین کی جنگوں کے اثرات کی وجہ سے 1814 میں ڈنمارک اور ناروے علیحدہ ہو گئے۔ 17 مئی 1814 میں ناروے کو مجبوراً سویڈن یونین میں شمولیت کرنی پڑی، یعنی برطانیہ کے تسلط میں رہا۔ 7 جون 1905 میں سویڈن اور ناروے الگ ہو گئے۔ 9 اپریل 1940 کو جرمنی نے قبضہ کر لیا۔ 1 فروری 1942 میں قومی حکومت بنی۔ 8 مئی 1945 کو جرمنی سے آزادی ملی۔ ناروے کا کل رقبہ 3,85,203 کلومیٹر ہے، جو دنیا میں رقبے کے لحاظ سے 67واں بڑا ملک ہے۔ اگر آپ ناروے میں ایک کتاب شائع کرتے ہیں تو حکومت سب سے پہلے 1,000 کاپیاں آپ سے خریدے گی اور انہیں پورے ملک کی لائبریریوں میں تقسیم کر دے گی۔ ویور 2017 میں ناروے پہلا ملک بنا جس میں FM ریڈیو کو بند کر دیا گیا اور پورا ملک ڈیجیٹل کر دیا گیا۔ ناروے افریقہ اور انٹارکٹیکا کے درمیان ایک غیر محفوظ جزیرے کا بھی مالک ہے۔ ناروے کی آبادی 52,95,619 افراد پر مشتمل ہے۔ ناروے میں تمام قیدیوں کو ان کے سیل میں انٹرنیٹ مہیا کیا جاتا ہے۔ ناروے کی ہالڈن جیل میں قیدیوں کو VIP روم، اٹیچ باتھ، وائٹ ٹاول، LED اسکرین، ان لمیٹڈ انٹرنیٹ، کھیلنے کے لیے ہال فراہم کیا جاتا ہے۔ ناروے نے 2008 میں ایمیزون جنگل کی کٹائی سے بچانے کے لیے $1 ارب عطیہ دیا تھا۔ ناروے کا جہاز ایک شرابی نے اغوا کر لیا تھا کہ ہماری شراب کا کوٹا بڑھایا جائے۔ 2011 میں ناروے میں مکھن کا بحران آیا تھا جس کی وجہ سے 1 پاؤ مکھن $50 کا ملتا تھا۔ شمالی ناروے میں سبزہ اور ایلک یعنی 12 سینگوں کی ڈاریں نظر آتی ہیں۔ شمالی ناروے کے 12 سینگے 50 سے 100 کی تعداد میں سفر کرتے ہیں۔ یہ برف میں رہتے ہیں اور صرف چارے کے لیے سبزے پر آتے ہیں۔ یہ بے خوف ہیں، یہ انسان سے گھبراتے نہیں۔ حکومت نے سڑکوں کے دائیں بائیں بیٹھنے کے لیے جگہ جگہ بینچ لگا دیے ہیں۔ یہ سڑک کے کنارے چھوٹے چھوٹے پکنک سپاٹ بھی ہیں۔ اگر ناروے کی معیشت کی بات کی جائے، ناروے کا GDP $443 ارب ہے، جو دنیا میں 22ویں نمبر کی مضبوط ترین معیشت ہے۔
شمالی ناروے کے ایک گاؤں روزویا میں 25 سپتمبر سے 18 مارچ تک 175 دن سورج نظر نہیں آتا۔ 24 گھنٹے مکمل اندھیرا رہتا ہے۔ آپ رات کے وقت بھی باہر نکلیں تو آپ کو ہاتھ سے ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ 25 سپتمبر کو سورج واپس آ جاتا ہے اور قطب شمالی کے لوگ سورج کی واپسی کا تہوار مناتے ہیں، اور پھر یہ سورج 25 سپتمبر تک ڈوبتا نہیں۔ ان 175 دنوں میں 20 جون سے 20 جولائی کے دوران مڈ نائٹ سن رہتا ہے۔ تھرمسو ایک درمیانے سائز کا جزیرہ ہے۔ سورج اس شہر میں 24 گھنٹے چمکتا ہے۔ شہر میں مشرق اور مغرب کی تمیز ممکن نہیں۔ سورج چھتوں پر نہیں پہنچتا، یہ صرف کھڑکیوں دروازوں پر دستک دے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ نارتھ پول یعنی قطب شمالی دراصل زمین کی چھت ہے۔ یہ چھت سورج کے گرد دائیں سے بائیں گھومتی ہے۔ سورج کی یہ چمک 25 سپتمبر تک جاری رہتی ہے۔ 25 سپتمبر کو قطب شمالی سے سورج اچانک غائب ہو جاتا ہے اور پورے خطے پر طویل رات طاری ہو جاتی ہے۔ تھرمسو شمالی ناروے کا آخری بڑا شہر ہے۔ حکومت نے سمندر پر 2 پل بنا کر تھرمسو کو دوسرے طرف کی پہاڑیوں سے جوڑ دیا ہے۔ آپ پل پار کر کے پہاڑ کے دامن میں پہنچتے ہیں تو آپ شہر کی واحد کیبل کار تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کیبل کار 1961 میں بنائی گئی تھی۔ آپ کیبل کار کے ذریعے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں۔ چوٹی سے آپ کو پورا تھرمسو شہر تہاد نظر پھیلا ہوا سمندر اور اس لامحدود کائنات میں چھوٹا سا اپنا آپ نظر آتا ہے، اور آپ قدرت کی صنائی کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے مہنگی پریمیم گیس ناروے میں ہے، جس کی قیمت $10.11 پر گیلن ہے۔ ناروے میں مردوں کے سب سے پسندیدہ ترین نام اوڈ اور ایون ہیں۔ ناروے کا ایک ٹاؤن ہے جسے ہیل یعنی جہنم کہا جاتا ہے۔ ناروے کی فی کس آمدنی $82,711 ہے، جو دنیا میں تیسرے نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ نارتھ پول وہ مقام ہے جہاں انسان کے قدم تو پہنچے، لیکن یہاں گلیشیئر کی وجہ سے آباد نہیں ہو سکا۔ اس علاقے میں 2 بڑی دلچسپیاں ہیں، ایک نارتھ پول اور دوسری دنیا کی سب سے بڑی برڈ سفاری۔ یسوار کا گاؤں سمندر کے کنارے آباد ہے۔ اس کی آبادی 120 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یسوار سے چھوٹے بحری جہاز چلتے ہیں۔ 10 منٹ کی بحری مسافت پر 3 درمیانے سائز کی پہاڑی ہیں۔ پہاڑیوں میں چھوٹے بڑے 10 لاکھ سے زائد سوراخ ہیں۔ یہ سوراخ قدرتی گھونسلے ہیں، چنانچہ ہر سال سائبیریا اور قطب شمالی سے لاکھوں پرندے یہاں آتے ہیں۔ گرمیوں میں یہاں 190 نسلوں کے کم و بیش 30 لاکھ پرندے آتے ہیں۔ یہ دنیا میں پرندوں کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ پہاڑ دور سے سفید، سیاہ، براؤن اور گرے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سارے رنگ پرندوں کی وجہ سے ہیں۔ یہاں سیاہ عقابوں کی ایک نسل بھی پائی جاتی ہے۔ حکومت 15 جون کے بعد ان پہاڑوں پر جانے پر پابندی لگا دیتی ہے۔ پرندے 15 جون کے بعد انڈے سیتے ہیں، چنانچہ حکومت کا خیال ہے انسانوں کو اس موسم میں پرندوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ناروے کی کرنسی نارویجن کراؤن ہے، جو پاکستانی 15 روپوں کے برابر ہے۔ ناروے ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ ناروے میں 3,20,000 سے زائد پاکستانی نارویجن شہری ہیں۔ پولینڈ سے آ کر آباد ہونے والے 6 لاکھ افراد، سویڈن سے 3,40,000۔ اس طرح پاکستانی تیسری بڑی کمیونٹی ہے۔ ناروے میں موجود پاکستانی عوام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستانی اختر چودھری اور افشاں رفیق ناروے کے پارلیمانی ارکان ہیں۔ عامر شیخ اوسلو سٹی کے کونسل رکن ہیں۔ پاکستانی کئی اور شعبہ ہائے زندگی میں بھی نمایاں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ جنگ عظیم دوئے میں ناروے کے صرف 10 پولیس والے مارے گئے تھے۔ ناروے میں ڈرائیو رائٹ سائیڈ ہے۔ ناروے پولیس میں افیسر بننے کے لیے بیچلر ڈگری ان پولیس سٹڈیز میں کرنے کے بعد 3 سال کی مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے۔ دا جماعت پاس ہوں، ڈائریکٹ حوالدار ہوں والا کوئی سین نہیں ہے۔ ناروے کا کنٹری کوڈ +47 ہے۔ ناروے کی ڈومین نیم .no ہے۔ ناروے کے سامی لوگ اپنے دانتوں سے جانوروں کو کھسی کرتے ہیں۔ 13ویں صدی میں ناروے میں کچھ لوگ اپنے بچوں کو شراب کے ساتھ بپتسمہ دیتے تھے۔ ایلک ناروے کا قومی جانور ہے۔ ناروے کا ہر شخص ٹیکس دیتا ہے اور کوئی بھی ٹیکس کی جانچ پڑتال کر سکتا ہے۔ ناروے کا امیر ترین شخص جون فریڈرکسن ہے، جس کی دولت کی مالیت $10 ارب ہے۔ ناروے کی سب سے اونچی بلڈنگ ٹائی ہول ٹارنٹ ہے، جس کی ہائٹ 124 میٹر ہے۔ ناروے کی پبلک یونیورسٹی دنیا کے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے فری ہے۔
نارویجن آرمی میں شمولیت 19 سے 44 سال تک اختیار کی جا سکتی ہے۔ ملک کی ایکٹیو آرمی 11,661 ہے۔ آرمی کا سربراہ آرلڈ پنجم ہے۔ ناروے اور سویڈن میں 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو اشتہار میں کام کروانا غیر قانونی ہے۔ دنیا میں دولت اور خوشحالی میں نارویجن کو عالمی نمبر 1 کا درجہ دیا ہے۔ ناروے کے 8.2% افراد ہر جمعے کو ایک ٹاکوس کھاتے ہیں۔ ناروے کا مرحوم کنگ اولاو پنجم پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتا تھا اور اس کا ٹکٹ بھی ادا کرتا تھا۔ 1999 میں ناروے نے امریکن ڈرگ سمگلر کو پناہ دے دی تھی کہ وہاں قیدیوں کے ساتھ انسانی سلوک نہیں ہوتا۔ قطب شمالی یسوار سے 40 منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ ناروے کے لوگ اس مقام کو نارڈ کوپ کہتے ہیں۔ یہ مقام زمین کے 71ویں درجے پر واقع ہے۔ نارڈ کوپ زمین کا آخری سرا ہے۔ دنیا اسے اینڈ آف دی ورلڈ یا ٹاپ آف دی ورلڈ بھی کہتی ہے۔ دونوں قطبوں پر 6 ماہ کے دن اور 6 ماہ کی راتیں ہوتی ہیں۔ نارویجن حکومت نے زمین کے آخری سرے پر لوہے کا دیو قامت گلوب نصب کر دیا ہے۔ یہ گلوب دنیا کے اختتام کی نشانی ہے۔ نارڈ کوپ کی ایک انفرادیت نادرن لائٹس یعنی شمالی روشنیاں بھی ہیں۔ سردیوں کے موسم میں جب قطب شمالی اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے تو اس وقت یہاں جادوئی روشنیاں نظر آتی ہیں۔ ناروے کے قدیم باشندے انہیں جنات کی بارات کہتے تھے، لیکن آج سائنس نے انکشاف کیا زمین اور سورج کے درمیان بڑے بڑے ذرات بہہ رہے ہیں۔ سورج کی روشنی جب ان ذرات سے منعکس ہو کر قطب شمالی کی برف پر پڑتی ہے تو یہ روشنی سبز اور نیلے رنگوں کی آبشار بن جاتی ہے۔ ناروے پہاڑی ملک ہے۔ یہاں 8,000 فٹ اونچے پہاڑ ہیں۔ اسے اٹلانٹک اوشین نے اپنی گود میں لے رکھا ہے۔ سمندر کی ان شاخوں کو فیوڈ کہا جاتا ہے اور ناروے فیوڈز کا ملک ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت فیوڈ گائے رنگر بھی ناروے میں ہے۔ یہ مغرب میں واقع ہے۔ یونیسکو نے اسے 2005 میں عالمی ورثہ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اس وقت دنیا میں موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے زیادہ متاثر ترین ملک چاڈ ہے اور سب سے کم ناروے ہے۔ ناروے میں ٹیکساس پاگل کے لیے بولا جاتا ہے۔ نارویجن افراد ناروے سے زیادہ امریکہ میں آباد ہیں۔ ناروے میں 1971 میں موت کی سزا ختم کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ 21 سال سزا دی جا سکتی ہے۔ ناروے شہر روکن بھی 6 مہینے تک سورج کی روشنی نہیں آتی۔ اس کے لیے انہوں نے شیشے لگائے ہوئے ہیں جو روشنی منعکس کرتے ہیں۔ ناروے میں 50% نئی کاریں الیکٹرک ہیں یا ہائیبرڈ۔ ناروے کے پاسپورٹ کی شناخت UV لائٹ سے ہوتی ہے۔ ناروے کا بوئے جزیرہ 1739 میں دریافت ہوا لیکن پھر 69 سال غائب رہا۔ ناروے کے لانگ ایئر بین شہر میں مردہ دفنانے پر پابندی ہے۔ 2011 میں سائنسدانوں نے ساحل جزائر فیوڈز کو ناپا تو 11,000 میل کا اضافہ ہو چکا تھا۔ ناروے کے فوجیوں کی وردی پر شیر بنا ہوا ہے، حالانکہ ناروے میں شیر نہیں ہے۔ ہارلڈ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے ڈنمارک، ناروے اور سویڈن کو ایک ریاست بنایا۔ ہارلڈ کو گیدا نامی لڑکی سے پیار ہو گیا تھا۔ اس وقت ملک کے کئی حصے تھے جس کا الگ الگ حکمران تھا۔ گیدا اس کی بیوی اس وقت تک بننے کے لیے تیار نہیں تھی جب تک ہارلڈ پورے ناروے کا بادشاہ نہ بن جاتا۔ تبھی ہارلڈ نے قسم کھائی کہ وہ جب تک پورے ناروے کو فتح نہیں کر لے گا اپنے بال نہیں کٹوائے گا۔ اسی لیے اس کا نام ہارلڈ دا فیئر ہیئر پڑ گیا۔ کئی مقابلوں کے بعد ہارلڈ پورے ناروے کا بادشاہ بن گیا۔ تب اس کی شادی گیدا سے ہوئی۔ اس نے 1319 تک بادشاہت کی۔ اس کے مر جانے کے بعد اس کے بیٹے ناروے کے بادشاہ بنے۔ ناروے کے لوگوں کا عقیدہ ہے آپ پہاڑ کی چوٹی پر پتھروں کا چھوٹا سا مینار بنائیں۔ یہ مینار جب مکمل ہو جائے تو آپ اس کے قریب بیٹھ کر جو دعا مانگیں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ہم بہت سادہ ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں اللہ کے نزدیک خلوص نیت سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ آپ دل میں خلوص بھر کر اس سے جو مانگیں یہ فوراً عنایت کر دیتا ہے۔ والدین اور بچے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خلوص نیت سے مانگتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ چند سیکنڈ میں ان کی سن لیتا ہے۔ آپ دل میں صرف خلوص پیدا کر لیں، آپ کی اللہ تعالیٰ سے اس وقت کمیونیکیشن شروع ہو جائے گی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک پر شیئر کیا کریں۔ اللہ ہم سب کا